تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سے اتنا مانگتا ہوں، مگر اب تک وہاں سے جواب نہ آ سکا۔ میں بالکل جانتی ہوں کہ تمہیں ایسے ہی خیالات آ رہے ہوں گے، تو یاد رکھو، جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو نا، اللہ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے کا، اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا نہیں بھولتا، پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مشکلات اور تکلیفیں زندگی میں آخر کیوں آتی ہیں؟ سنو، یہ جو دکھ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے بڑی ریزنز ہوتی ہیں، ہم معصوم انسان کہاں جان پاتے ہیں۔ یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہوں۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا، اس کائنات میں پتا تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں ان دکھی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گا، لیکن یہ آسانی سے جڑا ہے، تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہیں یا چھین جاتی ہیں۔ کوئی موقع تھا، ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی، ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہاری من پسند چیز تھی جس کو تم بہت ضروری سمجھتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ کی راضی ہونے کی وہ خاص نشانی کیا ہے کہ ہم جان سکیں کہ اللہ ہماری دعاؤں پر راضی ہے بھی کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات تو یاد رکھنا کہ اللہ جس انسان سے راضی نہ ہونا تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو کہ اللہ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پیاری رکھتا ہے جو اسے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، اللہ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے۔ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔